مزید اپڈیٹس کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اسے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ نیوز کے ناظرین السلام علیکم، امجد ارشاد چودھری نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج ہم جو ویڈیو لے کر آئے ہیں وہ سائلم والے جو ہیں یورپی ممالک میں جنہوں نے سائلم لی ہوئی ہے یا جن کے کیس چل رہے ہیں ان سے متعلق ہے کہ ان کے سر پر ایک خطرے کی تلوار جو ہے وہ بڑی لٹک گئی ہے، اور وہ قانونی تلوار ہے، کوئی غیر قانونی تلوار نہیں ہے، اور وہ خود جب غلطی کرتا ہے انسان تو پھر اس کی قیمت بھی ادا کرتا ہے۔ اور یہ تلوار جو ہے باقی ملکوں کی تو ہے، پاکستانی یا دیگر ہے، اب یہ افغان اور شامی تارکین وطن جنہیں سب سے زیادہ پناہ ملتی ہے کیونکہ ظاہر ان کے ملکوں میں جو صورتحال ہے جنگ زدہ ملک کہلاتے ہیں وہ، تو ان کے اوپر بھی یہ خطرے کی تلوار لٹک گئی ہے۔ جی ہاں، یہ معاملات پیش آئے ہیں جی ہالینڈ میں اور جرمنی میں۔ اب یہ ظاہر ہے اس کا معاملہ باقی ملکوں میں بھی جائے گا، اور اٹلی میں پہلے ہی آپ کو پتہ ہے کہ انہوں نے کہا ہوا ہے کہ یہ اگر سائلم والا بندہ جو ہے اپنے ملک جاتا ہے تو پھر اس کا کیس کنسیڈر نہیں کرنا چاہیے۔ تو اب یہ ہالینڈ میں ایک معاملہ سامنے آیا جی کہ شام کی ایک خاتون تھی، دو خواتین کا معاملہ، ایک جوڑا ہے اور ایک خاتون ہے، اور انہوں نے ہالینڈ میں پناہ لی ہوئی تھی، لیکن ہالینڈ میں پناہ کے دوران وہ ان کی والدہ شام میں بیمار ہوئیں تو وہ ایک دو بار وہاں پر گئی ہیں، تو ان کا اب جو ہے سٹیٹس سائلم کا ہالینڈ نے ختم کر دیا کہ اگر آپ کو اپنے ملک میں کوئی خطرہ ہی نہیں ہے، اگر آپ اپنے ملک میں جا رہی ہیں تو اس کا مطلب بالکل ٹھیک بات ہے کہ اگر آپ کو خطرہ ہوتا تو پھر تو آپ وہاں پر نہیں جاتی۔ اس خاتون نے کہا جی میری والدہ بیمار تھی تو مجھے اس لیے جانا پڑا۔ بہرحال ان کا سٹیٹس جو ہے وہ ختم کر دیا گیا ہے، اور یہ خاتون کی کہانی کچھ اس طرح کی ہے جو اس کا کیس جو پیش کیا گیا، ذرا آج کل ٹریکنگ بھی ہوتی ہے، سب ریکارڈ کمپیوٹرائز ہے۔ تو یہ پہلے شام سے ہجرت کر کے مصر گئی تھیں، وہاں پر انہوں نے شادی بھی کی کہ مصر میں یہ قیام پذیر تھیں، تو اس دوران کی والدہ جو انہوں نے بتایا کہ میری والدہ بیمار تھی، تو مصر سے یہ 5 سے 6 بار جو ہے وہ وہاں شام گئی تھیں، اور اس کے بعد یہ آگے آ گئیں، مصر سے ہالینڈ پہنچ گئیں۔ تو ہالینڈ میں بھی جو ہے یہ 2021 میں انہوں نے ہالینڈ پہنچی تھیں، تو ہالینڈ سے بھی پھر جو ہے وہ یہ 2 بار جو ہے واپس شام گئی تھیں، جو ان کہتی ہیں میری والدہ کا ایک بار انتقال ہو گیا اور دوسرا فیملی مسائل تھے۔ لیکن اب جو ہے ان کا سٹیٹس جو ہے سائلم کا ختم کر دیا گیا، اور ہالینڈ کی جو اعلیٰ عدالت ہے اس نے بھی کہا کہ جب یہ اپنے ملک جا رہی ہیں اور وہاں ان کو کوئی مسئلہ نہیں ہوا بار بار، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کو اس کی سیاسی پناہ کا کیس نہیں بنتا، تو اب انہوں نے اس کو ریجیکٹ کر دیا۔ شامی خاتون کا ریجیکٹ ہونا جو ہے وہ اہم ہے۔ پھر اس طرح ایک اور شامی جوڑا ہے، انہوں نے بھی جو ہے وہ پناہ لی ہوئی تھی ہالینڈ میں ہی، تو وہ بھی جب آ جا رہے تھے تو انہوں نے بھی اس پہ ان کے کیس بھی ختم کیے گئے ہیں۔ اس طرح جرمنی میں جو معاملہ سامنے آیا وہ افغان تارکین وطن کے والے سے سامنے آیا ہے کہ افغان تارکین وطن جو ہے ان کو وہاں پر اگر سائلم نہیں بھی ملتی تو ان کو جو پروٹیکٹڈ سٹیٹس دیتی ہے گورنمنٹ حکومت کہ ان کے ملک میں ان کو واپس نہیں بھیجا جا سکتا، ایسے حالات ہیں۔ لیکن اب یہ جو معاملہ سامنے آیا کہ یہ پروٹیکٹڈ سٹیٹس ہیں جو جن لوگوں کو اس لیے دیا گیا کہ ان کے ملک میں خطرہ ہے، جنگ ہے، جو بھی صورتحال ہے، تو وہ جو ہے پروٹیکٹڈ سٹیٹس کے ہوتے ہوئے اپنے ملک میں جا رہے ہیں، آ رہے ہیں، اپنی فیملی سے مل رہے ہیں۔ تو اب انہوں نے کہا ہے جی کہ اس پہ جو ہے اب کارروائی ہوگی، جو اپنے ملک میں جائیں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہاں پر ان کو کوئی خطرہ نہیں ہے۔ اب جب خطرہ نہیں ہے تو پھر ان کا سیاسی پناہ کا کیس ظاہر ہے وہ نہیں بنتا۔ تو اس پہ جو ہے جرمن ادارہ جو ہے امیگریشن کا BA-IMF، تو ان کے سربراہ نے بھی کہا ہے، انہوں نے کہا جرمنی اپنے متاثرین ہوتے ہیں جو ان کے لیے دعائیں کھولتا ہے، لیکن ہم اتنے احمق بھی نہیں ہیں۔ بالکل انہوں نے کہا ہے کہ صحیح کہا ہے، انہوں نے کہا کہ ہم احمق نہیں ہے کہ جو ملک اپنے ملک میں جا رہا گھومنے پھرنے، اپنی فیملی کے ساتھ ملنے، وہاں پر تو اس کو کچھ نہیں ہو رہا، پھر وہ جرمنی آتا ہے تو کہتا ہے مجھے میری تو جان کو خطرہ ہے، مجھے تو وہاں سے یہ خطرات درپیش ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ اس طرح اب معاملہ نہیں چلے گا، اس طرح کے ڈیٹا ابھی تک نہیں ہے انہوں نے کہا ہمارے پاس۔ ہاں البتہ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ کچھ مخصوص کیسز میں ان کو اجازت ہوتی ہے، وہ یہ ہے کہ اگر آپ کی فیملی میں کوئی بہت بندہ بیمار ہے یا کسی کی ڈیتھ ہو گئی ہے یا بعض اوقات شادی وادی کے معاملات بھی ہوتے ہیں، تو اس صورت میں تو ایک آدھ بار جو ہے اس کی گنجائش نکل سکتی ہے۔ لیکن ایک بندہ اپنی چھٹیاں منانے جاتا ہے اپنے اس ملک میں جس کے بارے میں اس کا دعویٰ ہے کیس میں کہ جی مجھے وہاں پر خطرہ ہے، تو پھر اس کو سائلم جرمنی میں نہیں دی جائے گی، بلکہ اس کو اس کے ملک جو ہے وہ واپس بھیج دیا جائے گا۔ تو یہ جو سیاسی سائلم پر ہوتے ہیں لوگ، ان سب کے لیے پیغام ہے کہ اگر آپ اپنا کیس یہ پیش کر رہے ہیں کہ جی مجھے اپنے ملک میں خطرہ ہے اور پھر بار بار وہاں پر آپ جا بھی رہے ہیں، تو اس کا مطلب ہے پھر آپ کو وہاں پر خطرہ نہیں ہے، آپ جھوٹ بول رہے ہیں۔ ظاہر ہے وہ تو پھر جج بھی یہی سمجھے گا اور حکومت بھی یہی سمجھے گی، تو اس کے نتیجے میں اب آپ کا سیاسی سٹیٹس جو ہے وہ ختم ہو جائے گا، اور یہ شامی اور افغان مہاجرین پر بھی یہ چیز لاگو ہو گئی ہے۔ تو یہ ایک اہم معاملہ ہے، باقی ملکوں پر تو پہلے بھی تھی، لیکن شامی اور افغان مہاجرین کو یہ سہولت تھی کیونکہ اچھا ان دونوں گروپوں کو یہ ہے کہ سائلم بھی تقریباً 100% مل جاتی ہے، لیکن اب انہوں نے یہ کہا ہے کہ جب آپ کو وہاں پر جانے میں مسئلہ نہیں ہے، جو جا رہے ہیں ان کے لیے ظاہر یہ ہے، جو نہیں جا رہے ہیں ان کے لیے تو نہیں ہے، تو پھر آپ سائلم کے حقدار
نہیں ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ پھر ملیں گے۔ اللہ حافظ۔